پروفیسر ڈاکٹر ایف ایچ فاروقی انگریزوں نے ہندوستان سے رخصت ہوتے وقت اسے بھارت، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں تقسیم کر دیا تھا۔ بڑی افراتفری کا عالم تھا، قتل عام ہو رہا تھا۔ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے ہمراہ ایک سڑک سے گزر رہا تھا کہ کسی نے اچانک حملہ کر کے میرے ماں باپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت میری عمر 10-11 سال تھی۔ میں گھبرا کر ایک جھاڑی کے نیچے چھپ گیا۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ وحشی واپس آ گئے ہیں، مگر وہ 2 میاں بیوی تھے۔ انہوں نے انسانیت کا ثبوت دیا اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ مجھے اس وقت مسلم اور غیر مسلم کا فرق معلوم نہیں تھا۔ دونوں سکھ خاندان سے تھے۔ گھر لا کر سردار جی اور ان کی بیوی نے مجھے پیار سے کھانا کھلایا۔ وہ بے اولاد تھے اور مجھے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے۔ جب حالات بہتر ہوئے تو مجھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میں 4 سال تک وہیں رہا۔ مجھے پاکستان جانے کا بہت شوق تھا۔ میرے والدین اکثر ذکر کرتے تھے کہ ہم لوگ آزاد ملک پاکستان جائیں گے۔ ایک رات ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ پاکستان آنے کے شوق میں میں اپنے محسنوں کو چھوڑ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سڑک پر ایک فوجی ٹرک جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے لاوارث سمجھ کر ٹرک میں بٹھا لیا اور میرے کہنے پر وہ مجھے پاکستان کی سرحد پر چھوڑ گئے۔ میں بری طرح رو رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں سرحد سے گزر کر ایک گاؤں میں آ گیا، جہاں ایک بوڑھی عورت نے ترس کھا کر مجھے اپنے گھر پناہ دے دی۔ بوڑھی عورت کے پاس کچھ عرصہ گزارنے کے بعد میں لاہور شہر آ گیا اور ایک دکان پر ملازمت کر لی۔ اس دکان میں ملازمت کرتے ہوئے مجھے کئی سال ہو گئے تھے۔ ایک دن 2 میاں بیوی اس دکان پر کچھ خریداری کے لیے آئے تو انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ مجھے اپنا نام خود معلوم نہیں تھا۔ میرے اصل والدین مجھے نوشا کہہ کر پکارتے تھے، شاید پورا نام نوشاد ہو۔ جب میں سکھ خاندان میں آیا تو وہ بالاجی کہنے لگے۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور میں نے اپنا اصلی نام نوشا بتایا۔ بوڑھی عورت نے مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے میاں کے کان میں کچھ کہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں انہیں پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخر بوڑھی عورت نے کہا، تم بالاجی تو نہیں ہو؟ میں بالاجی کا نام سن کر ڈر گیا۔ انہوں نے میرے چہرے کا رنگ دیکھا تو کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، تم ہمارے بیٹوں کی طرح ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھی خاتون نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے شوہر نے بھی گلے لگا لیا اور بہت دیر تک پیار کرتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب تم چھوٹے تھے اور اپنے والدین کے قریب بیٹھے رو رہے تھے، تب ہم ہی تمہیں اپنے گھر لے گئے تھے، مگر تم پاکستان آنے کے لیے بے قرار تھے۔ پھر تو میں بھی ان سے چمٹ گیا۔ دونوں میاں بیوی نے بتلایا، تمہارے جانے کے کچھ عرصہ بعد ہم نے بھی پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم اپنا ذاتی مکان فروخت کر کے پاکستان آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج تم ہمیں مل گئے۔ جہاں آ کر ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اب میں انہی کے گھر رہنے لگا۔ انہی کی مرضی سے شادی کی۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ اس بات کا علم کسی کو نہ ہونے دیں کہ وہ میرے اصلی ماں باپ نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح رکھا اور مرتے دم تک اپنا بیٹا ہی کہتے رہے۔ میں ان کے احسانات کو کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ بچے بڑے ہو گئے۔ آخر ایک دن میں نے بچوں کو حقیقت بتا دی کہ تمہارا دادا اور دادی سگے نہیں تھے۔ بچے حیران ہو کر دیر تک انہیں سلام عقیدت پیش کرتے رہے۔